اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ یہ کیسا فرمان ہے، اور چند جملوں میں کیا کمال کی بات کر دی ہے کہ کتنی رحمتیں چاہیے، کب تک رحمتیں چاہیے، اب تمہاری مرضی ہے۔ جتنا پڑھنا ہے تمہیں کم پڑھنا ہے تو کم پڑھو، یا زیادہ پڑھنا ہے تو زیادہ پڑھو۔ مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال ہے چوٹ کرنے کے لیے، کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھوں میں اس کے پیسوں کی گڈیاں ہوں، ہزار ہزار کے نوٹ ہوں، کہتا جائے جتنے درود پڑھو اتنے 1000 روپے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے کتنے پڑھنے ہیں۔ تو بندہ کہے گا یار یہ گڈیاں تھوڑی تھوڑی اور لے آؤ، میں پڑھتا ہی رہوں گا، میں نے نہیں چپ ہونا۔ ہر درود پر 1000 روپے، وہ ایک درود پڑھے 1000 پکڑا دے، دوسرا پڑھے دوسرے پکڑا دے، تیسرا پڑھے تیسرے پکڑا، اور کتنے پڑھنے ہیں؟ ہم کہیں گے باقی سارے کام ختم، اتنے سارے پیسے مل جائیں گے۔ نبی پاک نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ بندے کی مرضی، جب تک درود پڑھتا رہے گا رحمتیں برستی رہیں گی۔ مجھے سچ بتاؤ، دنیا کے 1000 2000 5000 لاکھ 2 لاکھ کیا بیچتے ہیں میرے اللہ کی رحمت کے آگے؟ جس کے ساتھ رحمت الہی ہو جائے اس کے تو سارے غم دور ہو جائیں گے نا۔ اصل میں ہم لوگ ہیں فوری رزلٹ چاہنے والے لوگ، ہمیں لگتا ہے یار ابھی درود پڑھا ملا تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیز فوراً ملتی ہے بندہ فوراً وہ کام کرتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، کچھ معاملات وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا پورا جو اسلام ہے نا، وہ آپ اگر دیکھیں تو ہم غیب پر ہی تو ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ ہم رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ بھی مان لیا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قیامت دیکھی نہیں، اس پر ایمان ہے۔ دوزخ دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان ہے۔ اور انسٹنٹلی فوری طور پر جو رزلٹ آتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں۔ جو نبی پاک کے سچے وعدے ہیں اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہتے کہ جناب اب تم نے چکناٹ کھانی ہے، یا اب تم نے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے تو تمہارے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گا، نظر اندر نہیں آ رہا ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مان جاتے ہیں۔ حالانکہ میٹھا کھانا حلال، چکنائی والی چیز کھانا حلال، جائز اگر ہے تو حلال ہے۔ ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور حرام چیزوں سے نہیں رکتے حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ سوچ کا ڈفرنس دیکھیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان پر اٹیک نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو پیسے مل جاتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑی سی محنت کروں تو جنت مل سکتی ہے۔ یہ کسی کو درود پاک کوئی دیکھ لینا، جتنے درود پڑھیں اتنی رحمتیں ہیں۔ کتنا پڑھنا چاہیے تھا؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 15-20 سیکنڈ؟ کیا کما لیتے ہو؟ ذرا کبھی حساب کرنا، ایک دن میں 15-20-25 سیکنڈ میں کیا کما لیتے ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر اللہ نے نیکیاں کمانا ہمارے لیے کتنا آسان، اور کتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا گا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ کتنے درخت لگانے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی نہیں۔ تھوڑی دیر تک جذبہ آتا ہے، بندہ تسبیح نکالتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں لگ جاتا ہے، پھر موبائل میں لگ جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں اور غفلتیں ہیں۔ نہ کریں ایسا۔
زندگی بڑی مختصر ہے، اچانک چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ بس خوب نیکیاں کما کر جانا ہے، اتنی نیکیاں لے کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی شان سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں، شیر خدا ہے نا، علم کا، وہ کہتے ہیں نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب علم ہے نا۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑے پرابلمز۔ اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ ہم سے بات کرے، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو، تم رب سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے۔ آج کلام الہی کی ایک صورت، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے، اور کتنے شاندار میسیجز ہیں۔ آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر صورت ہے، مگر اس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے۔ آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے،
میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے سورہ قارعہ. حضور آپ نے تلاوت کی. اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا, میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے, آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا. حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے, میں بیماری میں آ گیا ہوں, آزمائش میں آ گیا. اللہ اکبر. میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا, یہ بات درست نہیں ہے. کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے, آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا, اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے, آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے. کیا پیاری تربیت فرمائی. اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو. صحابی نے ہاتھ اٹھائے, آقا کا حکم تھا, اسی وقت دعا مانگی. نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی. اب میرے آقا دعا فرمائیں تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو, قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہوا, اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے. وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے. اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے, کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات, نماز کیسی تھی, پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی نماز میں انہماک, خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے, پھر اس کا اثر لیتے تھے. تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں, ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں, امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا, تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو, سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے, مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی, مانا کیا اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ, یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے, علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے ایکچولی نماز کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹھ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندھے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی
یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو۔ اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی، اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں۔ صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی۔ اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے۔ کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو، یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، یہ نہ کہا کرو۔ کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے۔ اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا کریں۔ کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا۔ ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے۔ رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا۔ بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار، دنیا والوں میں چلتا ہے۔ میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ تو مانگو نا اس سے دل کھول کر۔ تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس سورہ قاریہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اب ذرا اس سورہ قاریہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا، پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ جو ہے، یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، 30ویں پارے میں ہے، اس میں ایک رکوع ہے
اور 11 آیتیں، بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی، ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا. اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک، خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. القارعہ اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے دل دہلانے والی. مل قارعہ کیا وہ دل دہلانے والی. وما ادراک مل قارعہ اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی. 3 بار ایک ہی بات. القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے. کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں. دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے. اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے. قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی. اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ لفظ کرعن سے بنا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو کرعن کہتے ہیں. یہ آواز جتنی زوردار اتنی ہی دل دہلانے والی ہوتی ہے. اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے. گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بڑا ہارن بجا دے، بندہ ہل جاتا ہے. اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا. ان مثالوں کو تصور میں رکھیے اور قیامت میں کیا ہوگا. فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے. nobody knows، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا. اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا. اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی. اور یہ دن آنا ہے. قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی. ہر حمل والی
اپنا حمل ڈال دے گی. جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی, اس کا حمل گر جائے گا. اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا. فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. بدحواسی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی. یہ قیامت کا سینیریو ہے, یہ قیامت کا حال ہوگا. یہ ہے قارعہ. جبھی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ, تم نے کیا جانا, تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی, کوسچن کریٹ کیا. اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا. سنو, اس دن سینیریو کیا ہوگا, گھبراہٹ کیسی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں, بارشوں میں زیادہ آتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے, پر اڑتے مکھی کی طرح, اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے, لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے, ادھر ادھر بدحواسی ہوتی ہے پروانوں میں. قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا, بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا. یہ تو لوگوں کا حال ہوگا. اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ. یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں, کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں. ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے, ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا, مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا. مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ ہے کیسے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ رضائی بنانے والے کو, رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا, تو اون جو ہے نا, اون روئی وہ اڑتی ہے. قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اور پہاڑ کیسے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا. نہیں, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو. اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے, زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں, اور کوئی بندہ آپ کو روکے, یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے. تو آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو, اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مگر سنو, اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے. 1-2 دن کے لیے نہیں, پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو. اللہ اکبر. میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے. تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں, تیار ہیں, جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی, اتنے سوالات کر لیے, اتنے ڈیٹیل کوئسچن کر لیے, ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا. سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو. آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا, اتنا بڑا.
یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فضا یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی۔ دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ اور اب سنو کیا ہوگا۔ 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی۔ فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا، تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ جسے محفوظ فرمائے، باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے، بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں، کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے۔ عجب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اب ذرا خوبصورت کہتے نا اللہ کی، جس کو کہتے نا حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ۔ سنو، اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا، اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے۔ فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں۔ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی، اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا، اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟
اچھا اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کاش قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکبر. ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا, اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے, ان تمام متکبرین, ان تمام جابرین, ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے, ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں, ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا, اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے, میرا رب باقی رہنے والا ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی, آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار, جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار, آ جائے میرے سامنے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے. جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا, وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں, وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو. اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں. تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے. یہ ہے قارعہ, القارعۃ مل قارعہ, یہ ہے قیامت. اچھا جو قیامت کا حساب کتاب ہے نا وہ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا. یہ تو قیامت طاری ہونے کا منظر تھا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی, اس میں دنیا سے لوگ جائیں گے کیسے, کیسے سور پھونکی جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب, میزان کا معاملہ, پل صراط کا معاملہ, یہ تو تیسری باری سور پھونکنے کے بعد ہوگا. مگر قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے, اس دن کی تیاری کر لو. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت 50,000 سال کا دن ہے. میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا, اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی. تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا, کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی گھٹنے تک ہوگا. کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کبھی گرمیوں کے دن ہوں, کام کاج سے ہم گھر پہنچے اور پسینہ ٹپک رہا ہو, جیسے دروازے میں داخل ہو گھر والے کہے ذرا رکو رکو 5-6 باتیں پوچھنی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں نہیں ابھی سوال نہیں کرو, مجھے سانس لینے دو, بہت گرمی ہے, تھوڑا فریش ہونے دو, پھر بات چیت کرنا. ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ گرمی میں, فرسٹریشن میں, ٹینشن میں ہم سے کوئی سوال کرے. مگر قرآن کہتا ہے اس وقت سوال بھی کیسا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا, مزے میں ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اسکیل لگایا جائے گا, وہ مزے میں ہوگا. اللہ اکبر. اور مزے میں کہاں ہوگا؟
وہ جنت میں ہوگا. آؤ کچھ جنت کے بارے میں بھی سن لو. بڑی خوفناک باتیں ہوئی ہیں, کچھ دل کو ڈھارس والی باتیں بھی سن لو. جنت وہ مقام ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, بلکہ کسی دل کا خیال بھی نہیں گزرا. یہ جو دل کا خیال نہیں گزرا نا, جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوں گے میری بات ذرا سمجھیں گے. امیجنیشن کس کو کہتے ہیں؟ بندہ خیال میں تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے نا. آج آپ کو کوئی بتاتا ہے یار فلاں محل سونے کا محل ہے اور فلاں ملک کا بادشاہ ہے, اس کے محل میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں, تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں, انٹرنیٹ پر تصویریں بھی آ جاتی ہیں. مگر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جنت وہ ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو سوچو پھر ہوگی کیسی؟ جہاں دماغ کی سوچ نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا دل کا گمان بھی نہیں گزرا. جنت میں دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں, ایک پانی کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا, چوتھا پاکیزہ شراب کا. اور ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے, ہر جنتی کے گھر سے نیچے سے نکل رہی ہیں. اہل جنت کو ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. پانی کی خواہش ہوگی, جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی ان کے مطابق پانی, دودھ, پاکیزہ شراب اور شہد کے کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. جنت میں کوئی نجاست نہیں ہے, نہ گندگی ہے, نہ تھوک ہے, نہ ریٹ ہے, نہ بدن کی میل ہے. سنو, ہر جنتی کے لیے کم از کم 10,000 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہوگا, دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. ہر پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنتی شخص نعمتیں کھاتا جائے گا, لذت بڑھتی جائے گی. یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے, سمجھدار لوگ سمجھیں گے. بڑی بھوک لگی ہو سکتا ہے ابھی بھی لگی ہو کسی کو, تو بات جلدی سمجھ آ جائے. بڑی بھوک لگی ہو اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے. جو لذت پہلے دوسرے چوتھے نوالے میں ہے وہ چھٹے ساتویں میں نہیں رہتے. 8-10 نوالوں کے بعد تو نارمل ہو جاتا ہے, کیونکہ اب پیٹ بھرنے لگ گیا ہے. اب وہ لذت نہیں ہے, اب صرف بندہ کام پورا کر رہا ہے کہ چلو کھانا کھا رہا ہوں, کھا تو لوں. لذت شروع کے نوالوں میں تھی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جتنا کھاتا جائے گا اس میں لذت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے, ہر ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا. جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے, ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر. سو کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مزے ہوں گے. لیکن آگے قرآن ڈرا رہا ہے, سمجھا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. سنو, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر وہی انداز, وما ادراک ما ہی, تم نے کیا جانا ہاویہ کیا؟ نارن حامیہ. قرآن کہتا ہے بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شعلے مارتی آگ ہے. جنت کی تعریف, جنت کی ڈیفینیشن سن لی نا. آؤ کچھ جہنم کے بارے میں بھی سن لو. تیاری کرو جنت کی, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. ہم میں سے کوئی بھی وہ عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے. جہنم کی آگ نہایت گرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. یعنی اس آگ کو ہمیں ٹھنڈا کر کے پیش کیا گیا ہے تو ہم اس آگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہنم کی آگ 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہے. آپ سوچو تو صحیح, اس دنیا کی آگ کی تپش کتنی ہے. خالی دنیا میں چولہے کی آگ نہیں ہے, ایسی آگ ہے جب آتش فشاں پڑتا ہے تو بتایا جاتا ہے کتنے ہزار فارن ہائٹ وہ آگ نکلتی ہے, لوہے کو پگھلا دیتی ہے, شہروں کے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک آگ دنیا میں موجود ہے. اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا. آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے. حضرت جبرائیل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا انہوں نے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں.
روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ کون برداشت کر سکے گا؟ کون جا سکے گا؟ یہ کیسا شیطان مردود ہے، نہ جنت کا شوق بڑھانے دیتا ہے، نہ جہنم کا خوف آنے دیتا ہے۔ کرونا وائرس کا خوف ہے، دیکھا نہیں ہم میں سے کسی نے، ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، چند لوگوں کو ہوا، ساری دنیا پریشان، مگر نبی پاک کے سچے وعدے، قرآن کی میں آیتیں سنا رہا ہوں کہ سنو، اعمال ناموں میں گناہ زیادہ ہوئے نا تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم ایسی ہے۔ مگر اس میں کون توبہ کر رہا ہے؟ کون اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے؟ کون حرام روزی چھوڑ رہا ہے؟ کون شراب سے دور بھاگ رہا ہے؟ کون نافرمانیوں سے دور جاتا ہے؟ حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ سوچو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ شیطان نے کیسی غفلت کی چادر اڑا دی ہے ہم پر۔ کیوں نہیں تیاری کرتے اس جنت کی؟ دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو کچھ دنوں کے لیے صبر کے ساتھ گزار لو، جنت کی نہ ختم ہونے والی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سودا کر لو نا اپنی جان کا۔ دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے یار تمہارے پاس 1000 روپے ہیں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 1 ارب روپے دے دوں گا، بندہ کہے گا بالکل لے لو۔ بالکل، یہ تو کمپیریزن ابھی بھی دنیا میں بنتا ہے، مگر جنت اور دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہ اے بندے 50 60 70 سال میری فرما برداری میں گزار لے، نہ ختم ہونے والی جنت کی ابدی نعمتیں میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ مگر ہم اس سودے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے۔ خدا را آج سورہ قارعہ اور قیامت کے احوال سن کر، جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہم زندگی میں کچھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیان کے آخر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ جب میں نے پڑھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو
میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے. حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے. حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے. حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے. اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ. جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے. اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے. اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا. مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے. اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بن جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیا شانہ والے، فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے. میں ورگے منہ کالے تجھے واسطہ میرے آقا کا مولانا، تجھے مجھے کو بچایا الہی جلوے سے، مجھے کو بچایا. اے رب کریم گناہ کر چکے، خطائیں کر چکے، بس آج آؤ میٹھے اسلامی بھائی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. دوستی کر لو مالک سے، تو بڑا کریم ہے. دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں. عدالت میں جاؤ نا اور اپنے جرم کا اقرار کرو تو سزا سنائی جاتی ہے. جج یہ نہیں کہتا تم نے مان لیا تو جاؤ معاف کرتا ہوں، مگر میرے رب کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. بس مجرم ایک بار مان لے، شرمسار ہو جائے، توبہ کر لے. بڑا کریم ہے. دیکھو نا میں نے اور آپ نے کتنی بار اپنی ماں کی بات نہیں مانی، مگر جب بھی ماں کے پاس گئے اس کے پیر پکڑ لیے، اس کو لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے منایا، ماں نے سینے لگایا نا. رب تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی رحمت تو چاہتی ہے ہم بخشے جائے. ہم کیسے اس عذاب کو سہ سکیں گے؟ ہم جہنم پہ کیسے جا سکیں گے؟ ہم قیامت کی ہولناکی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، ورنہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اور رب راضی ہونا چاہیے، اور رب کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن سنا ہے، رب کا کلام سنا ہے. جہاں رب کے غضب کو سنا ہے نا وہ رحمان بھی بڑا ہے، وہ رحیم بھی بڑا ہے. بلدائے بدکار ہوں بے حد زنینوں خار ہوں، معاف کر دے اللہ. بلدائے
فرما الہی تیرے سوا کون ہے؟ کس کے آ جاؤ اللہ کی رحمت آج اس سے دوستی کر لو. اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو نمازیں قضا کرتا ہے، توبہ کر. بس اب سچی پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا. اگر کوئی حرام کماتا ہے نا، دیکھو چھوڑ دو اسے، توبہ کر لو، اللہ تمہیں غیب سے حلال دے گا. بس سچی نیت کر لو، رب نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. حرام کمانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، حرام صحبتیں چھوڑ دو، گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو. ہم کمزور ہیں، یہ بھی ہم اللہ سے ہی کہیں گے نا، یا اللہ میں پہلے بھی توبہ کی، پھر گناہ میں پڑ گئے، آج پھر توبہ کرتا ہوں مالک، پھر توبہ کرتا ہوں. بس تم توبہ پر استقامت بھی دے دے. پتہ نہیں کب دنیا سے چلا گیا اور وہاں مارا گیا، وہاں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اے اللہ اس کمزور بندے پر رحم کر، اور آج سچی توبہ عطا کر، آج سچی پکی توبہ عطا کر. اور یہ دعوت اسلامی ہے پیارے اسلامی بھائی، جو ہمیں ہماری آخرت کی تیاری کرواتی ہے. ہم کچھ بھی کر لے، قیامت تو آئے گی نا، حساب کتاب تو ہوگا نا، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا. مگر آج جس تفصیل سے ہم نے قیامت کا ذکر سن لیا، جس طرح کا یہ حالات ہوں گے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں اللہ راضی ہوا، اللہ کے حبیب راضی ہوئے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے گا. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، آخرت میں بھی چھپانے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا حشر میں بھی لاج رکھنا، اللہ حشر میں بھی لاج رکھنا، مولا حشر میں بھی لاج رکھنا. تو بڑا ستار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا. ستار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کے 3 ارکان ہیں. ایک، بندہ شرمندہ ہو جائے، مانے میں گناہگار ہوں، ندامت کرے، کہے اللہ کو غلطی ہو گئی، مانتا ہوں مالک مجرم. دوسرے نمبر پر اب گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. تیسرا، اس وقت موجودہ یہ گناہ چھوڑ دے. یہ نہ سوچو کہ میں توبہ کروں گا پھر گناہ کر لوں گا، یہ بھی شیطان کا وار ہے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے. انشاءاللہ رب کریم ہمیں توبہ پر استقامت بھی وہی عطا فرمائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے